آیت نمبر 37 پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کے درس میں پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی سیارے ہیں ان تمام کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور انسان اوپر کی طرف نظر اٹھائے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے اوپر یعنی آگ لگی ہوئی ہے، ایسے سرخ نظر آئے گا۔ جس طرح کہ فرمایا کہ یہ آسمان یعنی شدید تپش اور گرمائش کی وجہ سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہوگا، اور یہ بالکل ایسے جس طرح گلاب کا پھول وہ زرد ہوتا ہے، یا جس طرح تل چھٹ یا جس طرح وہ رنگا ہوا چمڑا جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، ایسے سرخ نظر آئے گا۔ اب دیکھیں نا، بالکل نیلا صاف شفاف، لیکن یہ اس وقت اس کی حالت بدل جائے گی، پھٹ جائے گا اور سرخی سرخی اوپر نظر آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے، تو یہی اسی میں کامیابی ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، پس وہ ہوگا، وَرْدَةً، سرخ، كَالدِّهَانِ، چمڑے کی طرح، سرخ چمڑے کی طرح، یا ایک تیل کی تل چھٹ کی طرح، کہ جس طرح تیل گرم ہوتا ہے وہ سرخ نظر آتا ہے، اسی طرح یہ آسمان اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ اس طرح سرخ نظر آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہیں کہ یہ اتنے بڑے آسمان کو پھٹا کے ختم کر کے ریزہ ریزہ کر کے اور اس کا نظام ختم کر دیں، وہ کتنے بڑی قدرت والے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں سے پہلے آگاہ کر دیا، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، پس اس دن، فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا يُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، گناہ کے بارے میں، انسن، کسی انسان سے، ولا جان، اور نہ ہی جن سے۔ کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا يسأل عن ذنبہ، انس ولا جان، کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ کہ گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ بہت ساری آیات میں ہے کہ اس کو پوچھا جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی بات پوچھنے کے مختلف انداز اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ جو پوچھنے والا ہوتا ہے اس کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی صحیح معلومات میں لانے کے لیے اور اپنے علم میں لانے کے لیے وہ پوچھتا ہے۔ ایک تو پوچھنے کی غرض یہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی صرف جتلانے کے لیے اور بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے، تاکہ اگلا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے، یار آپ نے یہ کام کیا نا، انداز ہی اور ہوتا ہے پوچھنے کا۔ ایک پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے ہار دلانے کے لیے، کہ بس استاد ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، کسی شاگرد سے غلطی ہو کہ اس کو بلا کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہتا ہے، ہاں بھائی یہ کام آپ نے کیا ہے نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو سب کے سامنے ہار دلانا۔ اور اسی طرح اس کو بعض دفعہ ڈانٹنے کے لیے بھی کوئی سوال کرتے ہیں، تاکہ اس کو یعنی سوال کر کے پوچھ کے پھر اس کو ڈانٹا جائے۔
تو اس طرح یعنی سوال کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی یعنی جتلانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اور اسی طریقے سے مثلا اللہ تبارک و تعالی عار دلانے کے لیے تو انسان کو ضرور پوچھیں گے ان کے گناہوں کے بارے میں کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کسی سے نہیں پوچھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو علیم اور خبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو سب کچھ لکھ کے محفوظ کیا ہوا ہے اور سارے کا سارا ہمارے ہاں محفوظ ہے. گویا اس علیم و خبیر کو کسی طرح لوگوں سے پوچھنے کی تاکہ حقیقت حال معلوم ہو جائے، اس اعتبار سے کسی کو نہیں پوچھا جائے گا اور اس اعتبار سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں دوسرے جو اعتبارات ہیں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان تمام سے پوچھیں گے، ضرور بضرور پوچھیں گے. لیکن پوچھیں گے کس لیے؟ یعنی ان سے ہم یعنی حقیقت جتلانے کے لیے، ان پہ واضح کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، اور ساتھ تاکہ اتمام حجت کے لیے کہ وہ خود اقرار کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو علیم و بذات الصدور ہے، سب کچھ لکھ کے محفوظ کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قیامت والے دن لوگوں کے منہوں پہ تو مہر لگا دیں گے جب وہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ پاؤں خود بولیں گے جو کچھ انہوں نے کیا. تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا پس اس فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ گناہ کے بارے میں انسوں ولا جان، نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی پہلے بتا دیا کہ وہاں کیا ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ یعرف المجرمون، مجرمین پہچانے جائیں گے بسیماہم، ان کے نشانات سے. مجرمین جو ہے نا ان کے چہرے کے تاثرات اور نشانات سے ہی پہچانے جائیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. اور اسی طرح فرمایا وجوہ یومئذ عالیہ غبارہ، بہت سارے چہروں پہ سیاہی چڑھی ہوگی، بہت سارے چہرے گرد آلود ہوں گے. ترہقھا قطرہ، ان پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یعنی ان کی جھکی ہوئی آنکھیں، سیاہ چہرہ اور پریشانی کے ساتھ ہوش و حواس جو اڑے ہوئے ہوں گے ان کے شدید قسم کے، خود بہت پتہ چل جائے گا. اللہ. اب اس کی تھوڑی سی مثال یوں سمجھے کہ جب یہ بورڈ کے امتحانات کے رزلٹ آتے ہیں تو جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کے وہ حالات ہی بتاتے ہیں بھائی ان پہ کیا بیت رہی ہے اور کیا ہوا ان کے ساتھ. تو یہی ہے میدان محشر میں ان کے حالات ہی جو ہے نا. اللہ وہ کہتے ہیں شاکر تو سیاڑا ہے، ساڑھے حال نہ پوچھ ساڑھے چہرے پڑھ. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے. اور فرمایا کہ ان کو فرشتے ان کے پیشانیوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم، ان کے نشانات کے ساتھ. نمازی ان کی ایک الگ شان ہوگی، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کا بھی ایک امتیازی نشان ہوگا جس سے پہچانے جائیں گے یہ نمازی ہیں، اور وہاں اللہ کے دربار میں اور اعزاز و کرام ہوگا. تو اسی طرح جو برے ہیں ان کو بھی ان کے نشانات سے پہچانا جائے گا. یعرف المجرمون، پہچانا جائے گا مجرموں کو بسیماہم، ان کے نشانات کے ساتھ. فیؤخذ، پس پکڑا جائے گا بالنواصی، ان کی پیشانیوں سے. نواسی یہ ناسیہ کی جمع ہے، لنصفعا بالناسیہ. والاقدام، اور پاؤں سے، ٹانگوں سے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو پکڑ کے لانا ہو تو کوئی ادھر سر سے پکڑتا ہے بالوں سے، اور کوئی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو لے کر آتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی قیامت کے احوال بتا دی، یہ بھی بڑی نعمت ہے.
اور پھر جہنم میں جب ان جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا ہذہ جہنم التی، یہی ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، جس کو جھٹلاتے تھے مجرم، یکذب جھٹلاتے تھے بہا جس کو، المجرمون مجرم، ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا شدید عذاب اور تپش کی وجہ سے، جب پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے اور کہا جائے گا جاؤ فلاں جگہ پانی ہے، اور پھر اس کھولتے ہوئے پانی اس کو پینے کے لیے جب قریب جائیں گے تو شدید قسم کا ابلتا ہوا پانی ہوگا، جیسے تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی یشوی الوجوہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے چہروں منہوں کو جو ہے وہ جلا دے گا۔ اور دوسرے مقام پر ہے فقطع امعاءہم، اتنا گرم ہوگا کہ جب پئیں گے تو انتڑیوں کو بھی بہا کے لے جائے گا، الیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ طواف، یہ آنا جانا لگا رہے گا، پھر وہ پانی پئیں گے، پھر وہ سب کچھ جل جائے گا اور پھر اندر سے بھی سب کچھ نکل جائے گا، پھر عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، پھر ان کو اس پانی پہ لے جایا جائے گا، پھر وہ اس طرح واپس، یہ آنا جانا شدید قسم کا عذاب۔ یطوفون، وہ آتے جاتے رہیں گے، بینہا، اس جہنم کے درمیان، یہ جہنم کے عذاب کے درمیان، وبین حمیم آن، اور شدید گرم ابلتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بتا دیا آخرت میں عذاب کیا کیا ہوگا، اس لیے پہلے ابھی دنیا میں موقع ہے اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب اس سے پہلے مجرموں کا تذکرہ کیا کہ ان کو شدید عذاب ہوگا، اور اب یہاں سے بشارت ہے اہل جنت کے لیے، جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کو بیان کیا۔ تو اصل میں جو اہل جنت ہیں، ابتدا میں ان کی یعنی دو قسمیں، ایک تو وہ ہے نا جو مقربین ہیں بغیر حساب و کتاب کے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں جائیں گے، جو انتہائی اعلیٰ قسم کے درجوں پہ فائز ہونے والے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو یعنی اصحاب الیمین ہیں، یعنی پاس، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ دنیا کے بھی جب امتحانات ہوتے ہیں تو رزلٹ عموماً تین طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو امتیازی حیثیت سے پاس ہوتے ہیں، A+، اور خاص کر جو پوزیشن لینے والے، اور دوسرے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو پاس ہو جاتے ہیں، برحال ٹھیک ہے، جس گریڈ میں پاس ہوئے پاس ہو گئے، اور تیسرے جو فیل ہونے والے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو زیادہ اچھے نمبر لینے والے ہیں ان کا ہر جگہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے، ان کو حکومتی سطح پہ بھی انعام ملتا ہے، والدین بھی انعام دیتے ہیں، پھر آگے اگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھیں تو وہ بھی یعنی ان کے ساتھ اسکالرشپ وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں، تو اب ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ لیکن جو عام پاس ہوتے ہیں اب ان کا بھی بڑی یعنی اعزاز تو ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو مقربین ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے یہ آیت نمبر 62 تک ان مقربین کا تذکرہ ہے، اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، آیت نمبر 62 سے آخر تک جو پاس ہوں گے ان کے لیے جو جنت ملے گی ان کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آدمی کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو جنت ہیں، دو باغات ہیں۔ اب یہ کہ دو جنت ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جنوں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ ہے، جنوں میں سے بھی مقربین ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، تو جو دو جنتیں ہوں گی یعنی الگ الگ، ایک انسانوں کے مقربین کے لیے اور ایک جنات کے مقربین کے لیے، کیونکہ انسانوں کی ضروریات، خواہشات، معاملات وہ الگ ہیں، یہ اپنے مزے کریں گے، وہ الگ ہیں، وہ اپنے مزے کریں گے، ان کی اپنی بادشاہی، ان کی اپنی بادشاہی، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ تکثر اور تکرار سے کنایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ باغات ملیں گے اور بہت زیادہ سیرگاہیں ہوں گی۔ اور تیسری توجیہ وہ یہ ہے
کہ دنیا میں جس طرح جو امیر لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں خزانہ دیا ہوتا ہے، عموماً وہ ان کے اپنے دو گھر ہوتے ہیں رہائش کے لیے. ایک تو وہ گھر جو جس میں روزمرہ وہ رہتے ہیں، جس کوٹھی، بنگلہ، محل، اور دوسرا ہفتے میں، مہینے میں سیر کرنے کے لیے اور اپنے یعنی دل بہلانے کے لیے ایک الگ فارم ہاؤس یا ایک الگ ہی جو انہوں نے وہ ایک محل اور ڈیرا بنایا ہوتا ہے. اس میں بھی آنا جانا، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھر گھر میں رکھی ہوتی ہیں، کچھ ڈیرے پہ. تو یہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے امیروں کا. تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی جو اہل جنت ہیں ان کو اس طرح ہی دو دو گھر عطا کریں گے. ایک جو ہے وہ عام ہر وقت جو رہائش کا، اور دوسرا جو یعنی ایک ان کے لیے فارم ہاؤس، سیرگاہ، ڈیرا نما جو ہے وہاں بھی آئے جائیں گے. اور ان کی بڑی جو ہے نا وہ عزت، یا تو یہ ایسی چیزیں صرف جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ جو لوگ امیر ہیں ان کو نصیب ہوتی ہیں. تو وہاں چونکہ جو امیری کا دار و مدار ادھر تو اعمال پہ ہے، تو جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں پھر انہیں نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. جی اللہ اکبر. اور اسی طرح بعض نے یہ توجہ بھی لکھی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ محل نیکیوں کی وجہ سے ہوگا، اور دوسرا محل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازی طور پہ ہوگا ان کے لیے ان کے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. ہاں جی، ہاں جی. تو اسی لیے دو جنتیں کا مطلب دو باغات، دو باغات. اور وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر بھی ان باغات میں ہی ہوں گے نا. جس طرح کے باغات ہیں ان باغات کے اندر گھر، کہ جس طرح ایک جو ہے نا وہ گھر ایک سیرگاہ میں، دوسرا دوسری سیرگاہ میں، ایک عام جو رہائش کے لیے. تو یعنی باغات کے اندر وہ رہائشیں وغیرہ سب مراد ہیں اس سے. اچھا جی، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ فرمایا کہ وہ جو دو باغات ہیں ان میں سے ایک باغ جو ہے نا وہ چاندی کا ہوگا، اور اس کی ہر چیز، برتن وغیرہ جو وہاں استعمال ہونے ہوں گے وہ بھی چاندی کے ہوں گے. اور فرمایا کہ دوسرا باغ جو ہے نا وہ سونے کا ہوگا، اور اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی. اس میں برتن اور اس کی مسند، بیٹھنے کی جگہ وغیرہ سب سونے کی ہوں گی. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سونے کے ساتھ ہی انہیں ہر طرح کی سہولیات عطا کریں گے. اور اسی طریقے سے جو سونے والی جنت ہے وہ مقربین کے لیے ہوگی، اور جو چاندی والی ہے وہ عام جو اصحاب الیمین ہے ان کے لیے ہوگی. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. تو فرمایا نا وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ لمبی لمبی شاخوں والے ہوں گے. افنان یہ جمع ہے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ شاخیں ہوں گی اور لمبی لمبی شاخیں ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ درختوں کے ساتھ جتنی لمبی ٹہنیاں، شاخیں ہوں گی اتنے زیادہ ان پہ پھل بھی لگیں گے اور اتنے زیادہ وہ سایہ دار بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اب فرمایا کہ وہ جو دونوں باغات ہیں ان میں دو چشمے ہوں گے جاری، پانی کے دو چشمے ہوں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، اور وہ دونوں چشمے ان میں سے جاری ہوں گے. تو وہ دو چشمے کون سے ہوں گے؟ دونوں کا تذکرہ قرآن و مجید میں ہے. ایک ہوگا تسنیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کی ملاونی تسنیم سے ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ وہ چشمہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین پئیں گے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا، سورہ مطففین میں آخری پارے میں. اور دوسرا چشمہ ہوگا سلسبیل کا، اور اس کا تذکرہ سورہ دہر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں ان کو پلائے جائیں گے جام کہ جن کی ملاونی زنجبیل سے ہوگی. عینا فیہا تسمی سلسبیلا،
وہ چشمہ ہوگا جنت میں جس کا یہ پانی ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے. تو دو چشمے ہوں گے. ایک کا نام کیا جی؟ ایک کا نام تسنیم، ہاں، اور دوسرے کا نام کیا؟ سلسبیل. فیہما، ان دونوں باغات میں، من کل فاکہۃ، ہر طرح کے میوے ہوں گے، زوجان، قسم بہ قسم. یہ زوجان تثنیہ ہے، اگر اس کا ایک معنی کرے تثنیہ والا تو پھر معنی یہ ہوگا دو قسم کے. تو دو قسم کا اس کی جو ہے نا وہ سب سے آسان توجیہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ایک وہ پھل ہوں گے جن سے انسان پہلے واقف ہے، جس طرح دنیا کے پھل ہیں سیب، انگور، انار، کھجور وغیرہ، اور ایک وہ پھل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنے خاص طور پہ بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے نا کہ کوئی نفس بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ کر رکھی ہے، چھپا کے رکھی، وہ وہاں ہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور یار یہ ہے کہ ایک باغ جو ہے اس کا پھل کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرے کا اور ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک باغ سے انہیں تازہ بتازہ پھل ملے گا، دوسرے سے جو ڈرائی فروٹ خشک وہ ملے گا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی بندوں کے لیے قسم بہ قسم طرح طرح کے پھل جو ہے وہ تیار کر رکھے ہوں گے جنت میں، تو وہاں جب بھی دل چاہے گا کھائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین، اچھا اب یہ کہ ان کے مسند کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن مسندوں پر، جن گلیچوں پر وہ پیچھے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے ان باغات میں، وہ جو وہاں بینچ اور اسی طرح بیڈ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، اور خاص طور پہ جو وہاں ان باغات میں گلیچے بچھے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں بطائنہا من استبرق، ان کا جو نیچے والا حصہ ہے پوشیدہ اندرونی حصہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا. اور یہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے ہمیشہ یعنی کم قیمت والی چیز لگائی جاتی ہے، اور اوپر جو ہوتا ہے ابرا، جو اوپر والا حصہ ہے وہ قیمتی اور اعلیٰ لگایا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کا اندرونی جو نیچے والا حصہ ہے وہ موٹا اور اعلیٰ استبرق ریشم کا ہوگا. تو جو اوپر والا ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا یہ اللہ ہی جانے، لیکن اس سے خوب اعلیٰ ہوگا، اس سے بہت ہی اعلیٰ ہوگا، اس سے بہت ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا. وہ انہی نعمتوں میں سے ہوگا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، نہ کسی کا کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں کھٹکا. یعنی وہ کوئی ایسی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. متکئین، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی فروشم، ایسے فرشوں پر، یعنی ایسی بچھونیوں پر، بطائنہا، جن کا اندرونی حصہ من استبرق، موٹے ریشم کا ہوتا ہے، موٹے ریشم کا ہوگا. وجنل، یہ جنا، اور پھل یعنی پکا ہوا پھل، جنتین، دونوں باغوں کا، دان قریب ہوگا. دنیا، یہ دان جو ہے نا دنیا قریب دونوں. تو فرمایا کہ وجنل جنتین، دان دونوں باغات کا پھل قریب ہوگا، یعنی جب دل چاہے گا وہ اتار کے کھا لیں گے. چاہے بیٹھے ہیں تو وہ بھی، کھڑے ہیں تو پھر بھی، یعنی کہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں ہی رہائش، وہاں ہی سب کھانا پینا. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.